جب مجھے اللہ پاک نے آسمان کی طرف رات کے وقت پہ اٹھایا، مجھے لے جایا گیا، کلمنی ربی، قربنی ربی، اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کان بینی و بینہ کا قاب قوسین او ادنیٰ، حتیٰ کہ میرے اور رب کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا جیسے کمان کو کھینچو اور اسے قریب ترین ہو جائیں، یا اس سے بھی کم تر فاصلہ تھا۔ وہ کیا تھا ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، وہ جو اللہ نے دیا۔ لیکن وہاں پر جب میں پہنچا تو حضور فرماتے ہیں کلمنی ربی، اس وقت میرے رب نے مجھ سے کلام کیا اور ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ میں نے کہا لبیک یا رب، تو میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں میرے رب۔ تو فرمایا حل غمہ کا، کیا تجھے غم تو نہیں دے گی یہ بات، ان جعلتو کا آخر الانبیاء، حل غمہ کا ان جعلتو کا آخر الانبیاء، کیا یہ بات تمہیں گراں تو نہیں گزرے گی، تجھے افسوس میں تو نہیں ڈالے گی کہ مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان کے بعد نبی آتے تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، کیا اس بات سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں میرے رب۔ قلت لا یا رب، قال جعلتک آخر الانبیاء، میں نے تمہیں آخری نبی بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، میں نے عرض کی لبیک یا رب، کہ میں حاضر ہوں میرے رب۔ فرمایا حل غمہ امتک، کیا تیری امت کو یہ غم تو نہیں ہوگا، ان جعلتھا آخر الامم، اگر میں اسے آخری امت بنا دوں۔ یہاں پر خاتم کی بجائے آخر کا لفظ ہے اس حدیث میں۔ یہ دہلوی کے حوالے سے کنز العمال میں بھی اور دہلوی میں بھی کے حوالے سے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمان السنہ میں یہ لکھی ہے کہ تیری امت کو تو یہ غم نہیں ہوگا اگر میں اس کو آخری امت بنا دوں۔ میں نے کہا لا یا رب، تو میرے اللہ نے فرمایا جعلت امتک نا ابلغ اذهب وابلغ عنی امتک السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، یہ الفاظ ہے حدیث کے۔ جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جعلتھا آخر الامم، میں نے انہیں آخری امت بنایا۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آخر الامم، سلام پہنچا دینا، یہ پیار کی بات ہے، منصب کی بات ہے، کوئی سزا کی بات ہے؟ اور کیسا پیار ہے؟ یہ اتباع کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے میں یہاں بات یہ کرتا ہوں کہ نبوت کا عبادت کرنے سے، اطاعت کے ذریعے عبادت کرنے سے حکمرانی ملتی ہے نسبت کی تکمیل پر، اور اتباع کی برکت سے ختم نبوت کی فضیلت ملتی ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے کام کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، یہ نسبت حبی کے حامل ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 2000 سال پہلے صحابہ کی اتباع کی وجہ سے ان کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سستی نہ کرو۔ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ سارے اوصاف اصحاب محمد کے اور شریعت محمدی کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب موسیٰ علیہ، میں دعا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ سنا ہوگا کہ بھئی میری یہ جو میں نے اپنی امت کے لیے دعا کہی تھی وہ اللہ حضور نبی امی کی امت کے لیے وہ قبول فرما رہے ہیں، تو تھوڑی سی افسوس تو ہوا ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ نبی جو امی ہوگا وہ کسی خاص قوم کا نہیں ہوگا، کسی خاص قبیلے کا، کسی خاص قوم کا حسب نسب کی وجہ سے وہ کا نبی، اس کی نبوت زمانے کی طول اور عرض کے لیے عام ہوگی، اس کے رحمت کا دروازہ کھلا ہوگا، کیا ہے در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، تو مراد دین و دنیا آ کے پائے جس کا جی چاہے۔ تو تیری امت کے لیے بھی دروازے کھولیں گے، وہ بھی اگر اس کو مان لے تو اس کو بھی یہ مل جائے گا۔ اور چنانچہ ایک قوم آئی ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، لیکن اس بشارت میں اگرچہ مقصود تسلی دینی تھی کہ اس امت آپ کی امت پر بھی دروازے بند نہیں ہوں گے، لیکن یہاں حضور کو پھر ایک نعمت اور مل گئی کہ آپ کو نبوت عامہ تامہ قیامت تک کے لیے ہر مخلوقات، جہاں جہاں اللہ کا ملک، لہو ملک السماوات والارض، جہاں خدا کی خدائی وہاں محمد کی مصطفائی، اللہ نے سب کی عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم احسان نہیں جتا رہے، ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں وہ رحمت لکھ دوں گا، اللہ نے وہ دعا قرآن میں امت محمدی کو سکھائی کہ نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، اور یہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگی۔ اللہ کہتا ہے میں لکھ دوں گا، وہ لکھ کر آئی اور وہ ہے۔ میرے دوستو، صرف یہی کہ اپنے آپ کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتباع میں وقف کر دو، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بس میں اب ایک شعر کسی زمانے میں ہو گیا تھا، سنت کا سبق، سنت یہ پیغام ہے، سنت کا سبق امت کو، سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا دو، سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا دو، جو نقش فرنگ آئے نظر، جو نقش فرنگ آئے نظر اس کو مٹا دو، جو نقش فرنگ آئے نظر اس کو مٹا دو۔ یہ اپنا پیغام یاد رکھو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تہذیب یہ جنگ ہے، یہ تہذیب کی جنگ ہے، اس جنگ میں حضور کا ساتھ دو اور ختم نبوت کے شہدائی ہو۔ یہ کون؟ دیکھو ایک علم بردار جب وہ اہل بیت کے نام پر اپنا مذہب چھوڑتا ہے اہل سنت اور وہ روافض میں شامل ہوتا ہے تو وہ کالا جھنڈا لگاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ دوسرا جھنڈا بھی پکڑے؟ ہر شخص اپنی دکان پر اپنی دکان کا سودا رکھتا ہے اور بورڈ بھی وہی لگتا ہے۔ ختم نبوت کی اگر شہدائی ہو اور کچھ نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر یعنی لباس اور اپنی وضاقتہ مسلمانوں کی بناؤ، تاکہ انگریز دیکھ کر، فرنگی دیکھ کر خوش نہ ہوں
کہ ہماری شکل و صورت کو یہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ ہر ختم نبوت کا عقیدہ بہت اونچا عقیدہ ہے، اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ انعام ملا ہے۔ تو اس عقیدے کے تقاضے کا، ہر عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے عمل کا تقاضا کیا ہے اس عقیدے کا؟ کہ ہم ساری دنیا کی تہذیبوں کو لات مار کر ختم کر دیں اور اپنے آقا کی تہذیب کو، رنگ کو، اپنے لباس کو ترجیح دیں اور آپ کی سیرت اور اسوے کو اپنانے کی کوشش کے اندر اپنی زندگی کھپا دیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ ان کو قبول فرمائے۔